محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والی ماں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ ہے ایک ولی اللہ اور بصرہ کی ایک خوبصورت حسینہ کی۔ سامعین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور ایسے ہی اسلامی واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یور فیورٹ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اور ویسے بھی ایک نئے یوٹیوبر کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص کر میرے انڈین بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا ڈھیر سارا پیار دے۔ تو پیارے دوستو، بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے فرزانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی آواز کی وجہ سے وہ گائیکری اور نوحہ گری میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ بصرہ میں کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے فرزانہ کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن بہت امیرانہ تھا، قیمتی لباس پسند کرتی اور زیورات سے بن ٹھن کر گھومتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں پر جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر ایک ولی اللہ کے گھر سے ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں نصیحت وغیرہ سنایا کرتے تھے اور آپ کے آواز سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور وہ بڑی زور سے آہو بکا شروع کر دیتے تھے۔ جب فرزانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں رقص ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں۔ پھر اس نے ایک کنیزہ کو وہاں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے گھر کے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہیں آئی تو فرزانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری کنیز اور پھر تیسری کنیز کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی کنیز کو اندر بھیجا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے واپس آ کر بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہ پر آہو بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرزانہ نے یہ سنا تو وہ ہنسنے لگی اور اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس ہے، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ معاف فرماتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے سب انہی کے لیے تو ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ ان دونوں سے بھی زیادہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر فرزانہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے کہا میں ہی وہ فرزانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور زیورات وغیرہ نکال کر پھینک دیا اور پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہ سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دن رات اللہ کے عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی، رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں التجائے کرتی، اے توبہ کرنے والے کو محبوب رکھنے والے، اے گناہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کے سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے اپنے زیارت سے شرف فرما۔ فرزانہ نے اس حالت میں 40 سالہ زندگی بسر کر دی اور آخر میں انتقال کر گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہے ولی اللہ کی صحبت کا اثر جو بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے وسیلے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں واقعے کو لائک کرنا اور اپنے احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ سننے کا بہت ہی شکریہ۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان کا بھی جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ۔